بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 39 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں، اور اس کا ہم دور اول پڑھیں گے اور دور اول کا حصے دوم ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بر صغیر میں جو علم حدیث آیا ہے، جن محدثین کے ذریعے سے آیا ہے، اس کے دور اول کا حصے اول پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ حصے دوم کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم لوگوں نے 10 محدثین کا تذکرہ کیا تھا۔ اس سبق میں بھی ہم 10 محدثین کا تذکرہ کریں گے۔ ان کے اختصار کے ساتھ نام آپ حضرات کے سامنے ہیں، البتہ تفصیلات سبق کے اگلے حصے کے اندر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمت کے سلسلے میں سندھی محدثین کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ وہ محدثین جو سندھ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی، وہ عرب میں رہے اور عرب میں ہی فوت ہوئے۔ دوسری قسم وہ جو نسلاً عرب تھے، ان کی ولادت، نشو و نما، تعلیم و تربیت عرب میں ہوئی۔ سندھ میں فتح اسلام کے بعد وہ کسی سرکاری فرض منصبی کی انجام دہی کے لیے یا از خود ہجرت کر کے سندھ میں آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، سندھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بعد ازاں عرب ہجرت کر گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ چوتھا طبقہ وہ جو سندھ میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں ہی فوت ہوئے۔ سندھ میں علم حدیث کی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے چاروں طبقات کے محدثین کو بیان کیا جائے گا۔ ہمارے آج کے سبق کے پہلے محدث ہیں عبد الرحمن بن عمرو سندھی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اوزاعی اور آپ کے ہم عصر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مورخین نسلاً سندھی شمار کرتے ہیں، اسی لیے سندھ کے محدثین کے تذکرے کے ضمن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور اختصار کے پیش نظر میں صرف دکھانے پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ دوسری لائن کے اندر آپ کے شاگرد، یہ کبار محدثین آپ کے شاگرد ہیں۔ اور ابن حبان نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو ثقات میں شمار کیا ہے، اور ابن سعد ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ کان ثقۃً ماموناً صدوقاً فاضلاً خیراً کثیر الحدیث والعلم والفقہ حجۃ۔ تو یہ ان کی ثقاہت کے بارے میں کچھ الفاظ منقول ہیں۔ دوسرے محدث ہمارے آج کے سبق کے وہ سندھی بن شماس بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے ائمہ میں سے ہیں۔ آپ عطا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عبد الرحیم بن حماد السندی البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی دوسری صدی ہجری کے رجال میں سے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اعمش کے شاگرد ہیں اور کوفہ میں سکونت پذیر ہونے کے باوجود سندھی کے لقب سے مشہور ہیں۔ ائمہ اسماء الرجال کے ہاں ان کے متعلق تعدیل و توثیق یا جرح و تنقید کی کوئی رائے نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہے جی عبد الرحمن بن السندی رحمۃ اللہ علیہ۔ عراق بن خالد الدمشقی کے استاد ہیں، اور ان کو ابن حبان نے ثقہ اور ابو حاتم نے مضطرب الحدیث شمار کیا ہے، اور یہ بھی دوسری صدی ہجری کے رجال میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو تذکرہ کیا ہے وہ دوسری صدی ہجری کے محدثین کا کیا ہے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں تیسری صدی ہجری کے محدثین، جن میں پہلا نام آتا ہے رجا بن السندی النیسابوری ابو محمد الاسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسری صدی کے ابتدائی دور کے کبار محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے ابو بکر بن عیاش اور ابن المبارک، ابن عیینہ، ابن ادریس اور حفص بن غیاث جیسے عظیم محدثین سے روایات نقل کی ہیں۔ ثقۃ حافظ وہو و ابوہ ثقتان، اس سلائیڈ کے اندر بھی ہم
انہی کا تذکرہ مزید کرتے ہیں۔ یہ ان کے چند اساتذہ کرام کی فہرست ہے اور یہ ان کے شاگردوں کی ایک فہرست ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکن من ارکان الحدیث وفی اعقابہ حفاظ محدثون، کہ آپ ارکان حدیث میں سے ایک رکن ہے، آپ کے تلامذہ میں کثیر تعداد میں حفاظ اور محدثین ہیں۔ اسی طرح آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ رجا بن السندی و ابنہ ابو عبداللہ و ابنہ ابو بکر ثلاثتہم ثقات اسبات۔ رجا السندی، ان کے بیٹے ابو عبداللہ اور پوتے ابو بکر تینوں ثقات و ثبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے جی الفضل بن السکین السندی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی اساتذہ کرام ہیں صالح بن بیان اور احمد بن محمد، اور آپ کے شاگردوں کی یہ فہرست آپ حضرات کے سامنے ہے۔ صالح بن بیان کے واسطے سے آپ کی سند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سہل بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ علم حدیث کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے اساتذہ کرام کی ایک چھوٹی سی فہرست ہے، اور یہ آپ کے چند شاگرد ہیں، اور آپ بھی تیسری صدی ہجری کے اوائل کے اندر بقید حیات تھے، اور اسی تیسری صدی کے اندر ہی آپ نے وفات پائی ہے۔ 8ویں نمبر پر آتے ہیں ابو محمد خلف بن سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ خلف بن سالم آپ کا نام ہے، اور ابو محمد آپ کی کنیت ہے، مخرمی آپ کی نسبت ہے، اور المحالبہ آپ کی موالات ہے۔ سندھ کے تیسری صدی کے عظیم ترین محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ آپ کے اساتذہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، بلکہ جو دوسری لائن ہے یہ بھی آپ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے، اور آخری لائن کے اندر یہ آپ کے شاگردوں کے کچھ نام ہیں جنہوں نے آپ سے حدیث کو حاصل کیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سندھی الاصل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ نے سندھ کے علاقے میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا یا نہیں۔ آپ کے تلامذہ کے ناموں کو دے کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کے مقام پر آپ کی تدریس کا سلسلہ نہیں رہا، یا اگر رہا ہے تو مقامی لوگوں نے آپ سے استفادہ نہیں کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 231 ہجری کے اندر وفات پائی۔ 9ویں نمبر پر آتے ہیں موسیٰ بن سندی الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ جرجان کے مؤلف لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن سندی ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 230 کے اندر وکیع بن الجراح اور ان دیگر حضرات سے حدیث کو روایت کیا ہے، اور ابن عدی اور محمد بن علا الصیرفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ثقہ اور مامون قرار دیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے آخری محدث ہیں ابو عبداللہ محمد بن رجا السندی رحمۃ اللہ علیہ۔ رجا سندی اسی صدی کے یعنی تیسری صدی کے مشہور ائمہ حدیث میں سے ہیں، جن کا تذکرہ سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ ان کا یہ فیض آگے چلا اور ان کے فرزند ارشد میں منتقل ہوا، اور ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور اپنے والد گرامی کے علاوہ یہ ان دیگر محدثین سے بھی حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدوق ثقۃ، کہ یہ سچے ہیں اور قابل بھروسہ ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے رجا سندی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا تو وہاں تاریخ بغداد کا ایک قول بھی نقل کیا تھا کہ جس میں رجا السندی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کے فرزند ارشد ابو عبداللہ کو بھی ثقات میں شمار کیا گیا تھا، اور آپ کے پوتے کو بھی ثقات میں شمار کیا گیا تھا۔ ہم نے آج اس سبق کے اندر علم حدیث بر صغیر میں اس کے دور اول کے حصے دوم کو پڑھا ہے، یعنی کہ 10 مزید محدثین کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ حصے اول میں ہم نے پہلے 10 محدثین کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے علم حدیث کے اعتبار سے بر صغیر کے اندر جو محدثین تھے، پہلی، دوسری اور تیسری صدی ہجری کے تقریباً 20 محدثین کا ابھی تک ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔